حضور کا ذکر کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ خوبصورت اس وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹا کی طرح نہیں، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، وہی حق ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ اب میں آپ سے کہوں گا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم نے تو دیکھا حضرت ایسے ایسے بیٹوں کو جس بیٹے نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے خبردار محلے والوں، میرے باپ کا جنازہ اس وقت نہیں اٹھا، اس وقت تک مت اٹھانا جب تک کہ مکان کا بٹوارا نہ ہو جائے، جب تک کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ ہم نے تو ایسے بھی بیٹوں کو دیکھا ہے جس نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے، مٹی میں تاخیر کر دیا ہے، تدفین میں تاخیر کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ داڑھی ایک بھائی کے نام پر ہے، اس کا کہنا ہے میرے باپ کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ باپ کی گاڑی کا فیصلہ نہ ہو جائے، ہم کو میرا حق نہیں مل جائے۔ اور لوگوں، بیٹوں کے لیے جان قربان کرنے والوں خوب قربان کیجئے، میں نہیں کہتا بیٹے کے لیے کچھ مت کیجئے، لیکن بیٹی کو اگر اگنور کرتے ہو آپ، بیٹی کو سائڈ کرتے ہو جائیداد سے، تو میں کہوں گا ہم نے بیٹوں کو تو یہ اعتراض کرتے دیکھا ہے، باپ اور ماں کے جنازے کو اٹھنے میں تاخیر کرواتے تو دیکھا ہے، لیکن سچ بتائیے کیا کسی بیٹی کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی آ کر کہے کہ ہمیں میرا حق زمین میں مجھے دیا جائے؟ تب باپ کا جنازہ اٹھے گا، تب ماں کا جنازہ اٹھے گا۔ نہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ارے ایسے دور میں جب بیٹیوں کو لوگ زمین میں زندہ گاڑ کر فخر کرتے تھے، ایسے عالم میں مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹی سے پیار کرنا بتایا اور کہا او دنیا والوں، لوگ بیٹیوں کو قبر میں ڈال دیتے ہیں زندہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا سننا میرے بھائی، مت یہ کہو اپنی بیٹی کو کہ تو پرائے گھر جانے والی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمان دیجئے، اپنی بیٹی کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنائیے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک ایسا باپ بھی ہے کانپور علاقے میں جس باپ سے اس کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین مانگا، کہا کہ بابا آپ تو سارے بیٹوں کے نام جائیداد کر رہے ہیں، 1 کٹھا زمین ہمیں بھی دے دیجئے، ہمیں بھی بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں بھی بیٹی کو پڑھانا ہے، ہمیں بھی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ باپ اتنا ناراض ہو گیا کہ باپ 10 سال ہو گئے بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا، 10 سال ہو گئے۔ آخر میں 10 سال کے بعد اس بوڑھے کی ایک کڈنی خراب ہوئی، دوسری کڈنی بھی خراب ہونے لگی۔ اچانک وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، اچانک یہ خبر ہاسپٹل سے نکلی، شہر میں پھیلی، شہر سے نکلی گاؤں میں پہنچی، گاؤں سے پھیلی محلے تک پہنچی، محلے میں پھیلی، آخرکار اس کی اس دکھیاری بیٹی کے گھر تک یہ خبر پہنچ گئی جس کو 1 کٹھا زمین اس کے باپ نے نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ خبر پہنچی ہے اس کی بیٹی کے پاس، اس کی بیٹی اپنی چھوٹی سی گڑیا کو گود میں لیتی ہے، ہاسپٹل کا رخ کرتی ہے، وہاں جب جاتی ہے کاؤنٹر پہ پتا کرتی ہے فلاں نام کا پیشنٹ کس کمرے میں ہے، کہا کہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے، فلاں نمبر میں ہے، جا کر مل لو۔ اس کا کہنا تھا اس لڑکی کا، یعنی اسی کی بیٹی کا، ڈاکٹر سے ملاقات کرواؤ۔ ڈاکٹر سے ملتی ہے، ڈاکٹر سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے باپ وہ فلاں نام کا پیشنٹ جو ایمرجنسی وارڈ میں ہے اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا او لڑکی
لڑکی او خاتون سن لے میری بیٹی، یاد رکھ اس کے 4 بیٹے ہیں، ان کی دونوں کڈنی فیل ہونے والی ہے، ایک تو مکمل فیل ہو چکی ہے، دوسری کڈنی بھی 80% ختم ہونے والی ہے، اسی کڈنی کی ضرورت ہے۔ ان کے 4 بیٹے آئے، چاروں بیٹوں کو میں نے کہا ایک کڈنی کم سے کم دے دو۔ سارے لوگوں کی بیویاں کہنے لگی ارے پاگل ہو گئے ہیں، باپ تو بوڑھا ہو گیا، وہ چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کڈنی دو گے، ہماری رکھوالی کون کرے گا، بچوں کی پرورش کون کرے گا، بچوں کے اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ یہ سارے بیٹے ہاتھ کھڑے کر کے چلے گئے۔ آخر میں کہا کہ اب کڈنی تو مل نہیں رہی ہے، اتنے روپے خرچ آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ میری کڈنی نکال کر اس بزرگ انسان کو دے دیجیے۔ اور بیٹی سے پیار کرنے والوں یا بیٹیوں کو اپنا حق نہیں دینے والوں ذرا سننا غور سے، کہنے لگی میری ایک کڈنی نکال کر دے دے اس بزرگ کو۔ جب اتنا سنا نا ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تیری بیٹی جو گود میں ہے وہ تو دودھ پینے کی عمر اس کی ہے، وہ دودھ پیتی ہے، ارے تو کمزور ہو جائے گی، ابھی تو جوان ہے، جب ان کے بیٹوں نے نہیں دیا تو کیوں دینے آئی ہے، تیرا رشتہ کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب ہم سے رشتہ مت پوچھئے، لیکن میں اتنا سا کہوں گی کہ میری کڈنی آپ دے دیں، میں کوئی ہمیں یعنی کہ کوئی تکلیف ہمیں نہ ہوگی۔ ڈاکٹر نے اس کے کہنے پر کاغذ پہ دستخط کروایا، ایک کڈنی نکال کر اس بوڑھے کے پیٹ میں کے اندر جا کر فٹ کر دیا۔ جب کڈنی فٹ ہو گئی، ایک کڈنی پہ یہ لڑکی کچھ دنوں تک ہاسپٹل میں رہی۔ جب ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا وہاں سے گھر نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا بیٹی ایک بات تو بتاؤ، اگر وہ بوڑھا انسان پوچھے گا کہ کس نے مجھے کڈنی دیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ ارے نام تو بتا کر جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں نام تو نہ بتاؤں گی، لیکن ایک چٹھی لکھتی ہے، ایک خط لکھ کر کاغذ موڑ کر اسے ڈاکٹر کو دیتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب جب تک میرا باپ وہ بوڑھا انسان اپنے سے نہ مانگے تب تک آپ انہیں یہ چٹھی بھی مت دینا، میرا نام بھی مت بتانا۔ آخرکار لڑکی چلی گئی گھر، ٹھیک ہو کر ڈسچارج کر دیا ڈاکٹر نے، جاؤ بیٹی گھر۔ بیٹی کو اٹھاتی ہے، وہ لڑکی گھر چلی گئی۔ آخر میں 8-10-15 دن کے بعد جب وہ کھڑا ہو گیا بوڑھا انسان، وہ کھڑا ہوا، سارے بیٹے پہنچ گئے۔ بابا جی چلیے گھر لے کر چلتا ہوں، آپ میرے گھر چلیے، آپ میرے گھر چلیے۔ اور دل کے کانوں سے سننا لوگوں جو بیٹیوں کا حق مار کے کھا جاتے ہو، بیٹیوں کو اپنی اولاد میں نہیں سمجھتے ہو، جب جائیداد دینے کی باری آتی ہے تو وہ بیٹی گھر تو چلی گئی۔ چاروں بیٹے آ کر کہنے لگے بابا جی میرے گھر چلے، ابا میرے گھر چلے، ابو جان میرے گھر چلے۔ باپ نے ڈانٹ کر کہا کہ بدماشو بھاگو یہاں سے، نالائکو بھاگو یہاں سے، تم لوگوں نے کڈنی دینے کی باری آئی، 4 اولاد کے لیے میں نے ساری جائیداد تمہارے نام کر دیا، لیکن تم نے ایک کڈنی نہیں دیا ہمیں۔ چاروں میں سے کسی کے آنکھ میں یہ پانی تک نہیں رہا کہ تم نے کڈنی نہیں دیا۔ اللہ اکبر! اتنا سنا کہا مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے چلو جس نے میرا آپریشن کیا ہے، میں اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس کھڑا ہوا بزرگ انسان کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار زندگی بھر رہوں گا کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ تو ڈاکٹر کا جواب سنیے، ڈاکٹر نے کہا او بوڑھے انسان اگر شکریہ ادا کرنا ہے اس ناچیز ڈاکٹر کا مت کرو، بلکہ اس لڑکی کا کرو جو بغیر کسی معاوضے کے تمہیں اپنا کڈنی دے کر چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر! سنیے گا، کہا وہ لڑکی کون تھی، نام کیا تھا؟ کہا نام تو نہیں بتائی لیکن اتنا ضرور ہے ایک کاغذ دے کر گئی ہے، کاغذ لاؤ ڈاکٹر صاحب۔ کاغذ پڑھنا شروع کیا، بوڑھا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ کاغذ میں لکھا تھا بابا جی میں کوئی اور لڑکی نہیں ہوں بلکہ آپ کی وہی گڑیا بیٹی ہوں جسے آپ پھول کہہ کر بلاتے تھے، جسے آپ گڑیا کہہ کر پیار کرتے تھے، جو جس کی اگر طبیعت خراب ہوتی تھی تو آپ
मचल जाया करते, आपका दिल नहीं लगता था, आपकी तबीयत नहीं लगती थी, आप बेचैन हो जाते थे। बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बदकिस्मत बेटी हूँ, आपकी वही रोटी बिलकती बेटी हूँ कि एक कट्टा जमीन मैंने मांगा था, 10 साल हो गए आपने अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। बाबा मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ, आपको क्या पता है बाबा जान कि आपकी बेटी ने कितने दिनों तक रोजाना आपका इंतजार की है, आपकी राह तकती रहती थी। आपकी बेटी रमजान में राह तकती थी, ईद जैसा दिन आता था। 10 साल हो गए मैंने कभी कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने। बच्चे पूछते थे अम्मी जान हम लोगों को नए कपड़े पहना देती हो, लेकिन खुद नए कपड़े किसी भी ईद में नहीं पहनती हो, बात क्या है? तो मुंह मुस्कुरा कर आंखों को पोंछ कर छुपा कर आंसू को कहती थी कि बेटा ओ मेरे बाबू लोग सुनो, मैं उस दिन नई साड़ी और नए कपड़े पहनूंगी। असल में ईद तो तेरी माँ की उस दिन होगी जिस दिन तेरा नाना मेरा बाबा तेरे मेरे दरवाजे पर आएगा, उस दिन मेरी ईद होगी। मेरे भाई ये बेटियां हुआ करती है, अपनी बेटियों से प्यार करो, अपनी बेटियों को सम्मान दो। जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटियों को हक देंगे, हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग बेटियों को हक दोगे? स्टेज वाले ये लोग। मैं कहूंगा दूसरों की बेटी को अपने घर में जहेज की लालच में गिराकर मिट्टी तेल के हवाले कर देते हो, दूसरों की बेटी को अपने घर में पेट्रोल के हवाले कर देते हो। मैं एक छोटा सा पैगाम दूंगा, आप अगर चाहते हो ना कि आपकी बेटी अपने ससुराल में रानी वाली जिंदगी गुजारे, तो दूसरे की बेटी को अपने घर में रानी बना कर रखो। अल्लाह आपकी बेटी को उसकी बेटी के सदके में उनके ससुराल में रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। हम आपस से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी अभी नहीं हुआ, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या